اور ایک سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی شام کی طرف 25 سال کی عمر میں ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نام سے نہیں پکارتے تھے اہل مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ وہ امین کہاں ہے، صادق کہاں ہے؟ صادق کا معنی سچا، امین کا معنی امانت دار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سچے اور اتنے امانت دار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب، یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، ابھی اہل مکہ کو کوئی پتہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے گی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اس وقت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے بھتیجے، میں بہت غریب ہوں، قحط ہے اور ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ایسا کریں مکہ میں ایک خاتون خدیجہ بنت خویلد یہ رہتی ہے اور بڑی مالدار عورت ہے، نیک سیرت عورت ہے، یہ اپنا مال اہل مکہ میں سے، قریش میں سے کسی کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ مال شام لے جاؤ، ملک شام، اور میں آپ کو اتنی اجرت دوں گی۔ تو اگر ان کا مال اس مرتبہ آپ لے جائیں تو ہمیں کچھ نفع ہوگا، کچھ گھر کا سرکٹ چلے گا، کچھ گھر کا نظام چلے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب 25 سال کی عمر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جوانی کی عمر ہے، اور صداقت اور امانت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت ہے، چچا جان مجھے امید ہے کہ وہ خود مجھے پیغام بھیجے گی کہ آپ میرا مال لے جائیں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ بیٹا مجھے یہ ڈر ہے، مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش میں سے کوئی دوسرے بندے کے ساتھ ان کے معاملات طے ہو جائیں اور وہ تجارتی مال کوئی اور لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے ہی مال دے گی۔ وہ ایسا ہی ہوا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اس وقت تو ظاہر ہے کہ نبوت ہی نہیں ملی تھی، تو اس وقت حضرت خدیجہ نے اپنے غلام کو بھیجا میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرا تجارتی سامان آپ شام لے جائیں، ملک شام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور خدیجہ نے میسرہ سے کہا اپنے غلام سے کہ آپ نے محمد کی کسی بات میں خلاف ورزی نہیں کرنی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو کہیں گے اس کی رائے کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اس کی بات مانتے رہنا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب میسرہ کہتے ہیں کہ جب ہم نکلے تجارتی قافلہ لے کر ملک شام کی طرف، تو جب ہم جا رہے ہیں ہمارے اوپر ایک بادل کا سایہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ایک بادل ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور ہمارے اوپر سایہ کیے ہوئے، اور ہم جہاں سے گزرتے ہیں وہاں سے پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ کیسے؟ میں بڑا حیران ہوا، یہ تو ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا، اور یہ قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جا رہے ہیں۔ ابو طالب نے اس قافلے والوں سب کو یہ نصیحت کی کہ میرے اس بھتیجے کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر ہے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تجارتی سفر نہیں فرمایا تھا، تو ابو طالب کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور ان کے بارے میں ساری ذمہ داری ان پر تھی، تو انہوں نے قافلے والوں کو کہا کہ آپ نے ان کا بہت خیال رکھنا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ قافلہ چلتا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل سایہ کیے ہوئے جا رہے ہیں، اور پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اب یہاں قریب ایک خانقاہ تھی نستورہ نامی راہب کی، نستورہ ایک راہب تھا، اس نے ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سائے میں، جب اس نے دیکھا دور سے
تو اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ اس درخت کے نیچے آخری پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھے گا، صرف آخری پیغمبر اس درخت کے نیچے بیٹھے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھے۔ تو وہ ہمیشہ دیکھتے رہتے تھے، انہوں نے درخت کے پاس اپنی خانقاہ بنائی تھی، وہ دیکھتے تھے کہ کون درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں تو وہ فوراً آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے پہلے میسرا سے ملے اور کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ ہمارے مکہ کے رہنے والے قریشی نوجوان ہیں۔ کہا کہ ان کے آنکھوں میں جو سرخی ہے یہ ہمیشہ رہتی ہے؟ کہا کہ یہ سرخی ان کی پیدائشی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات میں سے پہلی کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرخی ہوگی، سرخ ڈورے ہوں گے۔ انہوں نے کہا یہ سرخی آپ ان کے آنکھوں میں ابھی ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ تو بچپن سے ہے، شروع سے ہے۔ کہا کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ یہ صادق ہے، امین ہے؟ کہا کس خاندان سے ہے؟ قریش سے ہے، بنو ہاشم سے ہے، مکہ میں ہے۔ کہا کہ اس کا والد زندہ ہے؟ کہا کہ نہیں، وہ ان کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گیا۔ تو وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ چوما، بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو بوسہ دیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہوں گے، آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت سے سرفراز فرمائیں گے۔ اپنا خیال رکھنا، یہودیوں کو پتہ چل جائے۔ اچھا، یہودی اس وقت سے مسلمانوں کے اور اسلام کے اور پیغمبر اسلام کے اتنے پکے ٹھکے دشمن تھے کہ عیسائی کہا کرتے تھے کہ یہودیوں کو پتہ نہ چل جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ اگر یہودیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہوں گے تو وہ قتل کریں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ یعنی پتہ چل جائے، علامات سے یقینی طور پہ پتہ چل جائے تو وہ چھوڑیں گے نہیں۔ ان کے اندر حسد، کینہ، بغض اتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنو اسماعیل میں چلی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا اس وقت تک، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اتنی زندگی دے کہ میں آپ کی نبوت کے وقت آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے ساتھ رہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے گئے اور شام میں جو سامان لائے تھے تجارت کا وہ وہاں پہ فروخت فرمایا، اور وہاں سے کچھ سامان لے کر واپس آنے لگے تو وہاں پہ کسی شخص نے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ کیا۔ ظاہر کاروبار میں کچھ لوگوں سے ایسے ہوتے ہیں جو گاہ کے اخلاق، گاہ کی عظمت اس کو نہیں دیکھتے کہ اگلا بندہ جو گاہ کے وہ جیسا کہ بس میں اپنا کام سیدھا کروں۔ تو اس نے کہا کہ میں لات و عزا کی قسم دیتا ہوں آپ کو، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ میں رب کی قسم آپ کو دیتا ہوں، آپ نے یہ کیا؟ اس نے کہا میں لات و، جس طرح مکہ میں یا عرب میں لات، منات، عزا یہ بڑے بت اور بڑے خدا سمجھے جاتے تھے، تو انہوں نے کہا میں لات و منات کی قسم آپ کو دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے مجھے سخت نفرت ہے، مجھے ان کی قسم نہ دو۔ تو وہ شخص چونک گیا کہ یہ کیسا بندہ ہے جو لات و منات سے نفرت کرتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی قافلے میں پہلا تجارتی قافلہ شام کی طرف گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پرافٹ کما کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح اور اس کے بعد کی زندگی کے بارے میں بات ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔